آپ تو پرانی کوئی یادگار عید، کوئی اداس عید وہ بھی بتائیں. کوئی ایسی عید ہو جو اداس ہوئی ہو. اداس عید جب تم بڑی خوش ہوئی ہو. ہاں اداس عید تو وہی ہوتی ہے جب آپ ایک ایسی عید آتی ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں اور پھر ان کے بعد وہ پہلی عید آتی ہے. تو اس سے بڑھ کر مجھے لگتا ہے اداس عید آپ کی زندگی میں کوئی عید نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عید بچوں کی ہوتی ماں باپ سے ہے. عید کو عید بنانے والی شخصیت ہوتی والدین کی ہے. جب اور سب سے خوبصورت عید جب تیری شادی تھی تو گالی نہ کرو. سب سے خوبصورت عید جب ہم پیرنٹ بن جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ ہم اسے سجاتے ہیں. چھری آ جاتی ہے. شکر ہے تحفہ آ جاتا ہے. ہم مطلب جب میں ماں بنی تو میں بہت خوش تھی کہ اولاد کی صورت میں کہ جی میرے پاس ایسا ایک بیٹا ہے جس کے لیے اب ہمیں شاپنگ کرنی ہے. پھر آپ اپنی زندگی کو مجھے لگتا ہے ماں بن کر یا باپ بن کر آپ اپنی ذات کو نفی کر دیتے ہیں اور ہم خود کو نفی کر کے. تو میری سب سے خوبصورت عید وہ تھی جب میری گود میں میری اولاد تھی. وہ فرسٹ عید تھی میری. وہ ہوتا ہے کہ پھر بندے کی ترجیحات بدل یہی پھر سوال رہا ہے. یہ جی بالکل یہی. ابھی تک اداس عید تو کوئی نہیں ہے لیکن بچپن کی عید جو ہوتی ہے وہی اسپیشل ہوتی ہے اور یادگار بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ عید قربا ہے اور بچپن میں ہر بچے کو یہی شوق ہوتا ہے کہ جا کے قربانی دیکھی جائے. کہاں پہ کون سا مطلب بڑے سے بڑا جانور قربان ہو رہا ہے گھر میں سے بڑی محبت ہوتا ہے. جیسے بکرے کی قربانی تو دیکھتے ہی ہیں، پھر گائے کی اس طرح، لیکن سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کہاں پر ہو رہا ہے وہاں پر جا کے اسپیشل دیکھیں. تو بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ کہاں پر یہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اور وہاں پر جا کے اسپیشل دیکھیں. وہ عید یادگار ہوتی تھی. اب تو جا نہیں سکتے. نہیں وہ ایک تو انہوں نے پوچھا کہ مطلب سیڈ عید کون سی گزری ہے. آپ نے یادگار عید بتا دی ہے. چلیں اچھی بات ہے اگر کوئی سیڈ عید نہیں گزری، اللہ نہ کرے جی. اچھا میرے لیے بھی جیسے انہوں نے بات کی، آپ کا سوال میں نے کہا بڑا ٹچی سا ہے. والدین کی موجودگی میں عید جو ہے وہ میرا ویسے بھی اب چونکہ ہم چینلز کی وجہ سے اور پروگرامز کی وجہ سے ذرا بعد میں عید کرنے جاتے ہیں. میں لاہور سے باہر سے تعلق رکھتا ہوں تو وہاں پھر بعد ازاں میں جاتا ہوں اور عید وہیں گزارتا ہوں. تو میری والدہ کے بعد والی جو عید ہے آپ کہہ لیں عید کون سی تھی؟ عید الفطر تھی میرا خیال ہے. رمضان میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور جو عید پہلی وہ گزری وہ سب سے زیادہ مشکل تھی. سب سے مشکل ہوتی ہے. بس وہ ظاہر ایک موقع ایسا ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے. اچھا سب سے پہلے تو اداس عید جیسے کہ سارے بات کر رہے ہیں، میرے لیے سب سے زیادہ اداس عید تھی. بلکہ اس کے بعد اس موقع کے بعد جتنی بھی عیدیں آئیں ساری اداس تھیں. جس سال میری اماں کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی ڈیتھ کے کچھ عرصے کے بعد عید آئی، وہ اتنے بچپن میں تھی اور اتنا سڈن تھا کہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. اس کے بعد جتنی بھی عیدیں آئیں پتہ نہیں وہ کچھ سینٹیمنٹس کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے کہ میں نے عیدیں منانی چھوڑ دی تھی. کیونکہ عید پہ جو میری ماں کی اسپیشل سب سے چھوٹی تھی تو جو اسپیشل تیاری ہوتی ہے چھوٹے بچے کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس طرح کی ہر دفعہ انتظار ہوتا تھا کہ ماں آئیں گی، ماں کہ حالانکہ پتہ تھا کہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آئیں گی، وہ ہوتا نہیں تھا. تو عید کے کپڑے تیار بھی ہوئے ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود رہ جاتے. میں عید نہیں مناتی تھی. لیکن جب میں ماں بنی خود تب احساس ہوا نہیں مجھے خود کو چینج کرنا ہے. جب سے میں ماں بنی تب سے لے کے آج تک جتنی عیدیں گزری ہیں وہ میری بڑی خوبصورت عید تھی. کیونکہ ہر عید پہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے. آپ بتائیں اپنی. آپ مجھے یہ بتائیں 4 سال کی عمر میں آپ بھول گئے ہیں. آغاز ہوا تھا اب آپ نے بتانا سر. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں سب سے زیادہ کون سی ڈش کھائی جاتی ہے عید کے موقع پہ؟ او مائی گاڈ نمکین گوشت. ہاں بنا بھی لیتی ہیں یہ؟ بالکل بنا لیتی ہیں. اور جب والد صاحب حیات ہوتے تھے اقبال شاہ صاحب پروگرام کے بعد تو ہے گنجائش. تو آپ کو پتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نمک منڈی والا پشاور کا گوشت ہے نا یہ اس طرح کا گوشت کھاتے ہیں. اچھا میں بتاتا ہوں کہ میں نے نا اپنی شروع لائف میں نوکریاں بڑی کی. اچھا گاؤں میں رہتے تھے تو جو پہلے دفعہ میں تنخواہ لے کے گھر گیا کیونکہ ہمارا زمیندار تھا. زمینداروں کو تو پیسے آتے ہیں گندم کے یا چاول کے درمیان میں تو آتے کوئی بالکل. تو مجھے پتا ہے کہ اس وقت تنخواہ جب ملی تو پھر میں جو مٹھائیوں کی اس زمانے میں آج کی تھوڑی پرانی باتیں وہ جو مکس مٹھائی ہے نا آج کل تو ہر دکان بھری ہوئی ہے وہ آپ کہہ سکتے
کہ شاید وہ ہمارے گاؤں میں شاید مکس مٹھائی جس طرح گلاب جامن ہے، رسگلے ہیں، یہ شاید کسی نے دیکھے ہوں. تو جب میں وہ لے کے گیا، پھر اور بھی چیزیں، کپڑے شپڑے، اپنی بہن کے لیے جوتے، چھوٹی چھوٹی بہنوں کے لیے جوتے، کپڑے کے لیے کچھ نہ کچھ، وہ سارے بڑے خوش ہوئے. ان کا بھی کمال، وہ خوشگوار عید. اور اداس عید ہے کہ ہم تقریباً میری اسلام آباد پوسٹنگ ہو یا لاہور ہو، ہم گجران عید مناتے رہے. ہم نے کبھی مس نہیں کی اپنے والدین کے علاوہ. میرا بھائی بھی وہاں ہوتا تھا. اب 10 سال ہو گئے، اب وہ نہیں رہے تو لاہور مناتے ہیں. تو پہلے تھوڑا جب نہیں گئے تو اس وقت اداس لگا تھا. تو پھر آپ کو پتہ زمانے میں چلنا ہوتا ہے. بالکل جی، زندگی کائنات چلتی کا ہے، نظام ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے.